میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ابو ہریرہ، وہ کوئی چور نہیں تھا، وہ شیطان تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں وظیفہ بتا گیا، آیت الکرسی پڑھا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکتیں دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے مال کی حفاظت کے لیے رکھا۔ لوگوں کا مال، فطرانے کا مال ہمارے پاس تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی حفاظت پہ لگا دیا۔ جیسے ہی رات کا وقت آیا، رات اندھیری ہوئی، تو میرے پاس ایک انسان آتا ہے اور اس مال میں لپ بھر لیتا ہے، اللہ اکبر، مال لپ بھر کے مال لے لیتا ہے، ہاتھ بھر کے مال لے لیتا ہے۔ اور جب میں نے اس چور کو دیکھا تو میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تجھ میں اتنی ہمت کہ تو فطرانے کے مال کو چرا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفاظت کے لیے یہاں رکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص رونے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے اہل و عیال پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے ہمارے یہاں کھانا بھی نہیں، اللہ اکبر، پریشان ہے وہ شخص۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے جب اس سے سنا نا کہ میں غریب ہوں، میرے اہل و عیال فاقے سے ہیں، تم مجھے یہ مال دے دو، اللہ اکبر، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن جب صبح کا وقت آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے اس رات کے چور کا کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما ہے اور میرے آقا کو وہاں سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس کی خبر ہے۔ آج لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یار شرم کرو یار اپنے آپ پر، تم کہاں ہو؟ تم اللہ اکبر اپنے آپ میں حماقتیں کرتے ہو، تم اپنے آپ میں گمراہی کے راستے پر چلتے ہو۔ میرے آقا کو وہاں سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس کی خبر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے، اے ابو ہریرہ، تمہارے اس رات کے چور کا کیا بنا؟ میرے آقا سے حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ غریب تھا، بہت پریشان تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر فاقہ ہے، میں غریب ہوں، یا رسول اللہ، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار اے ابو ہریرہ، خبردار، وہ چور تم سے جھوٹ بول کے گیا ہے، اللہ اکبر، اور یاد رکھنا وہ چور کل پھر آئے گا اور کل پھر مال چرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جان گئے کہ میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، میرے آقا نے جو کہہ دیا یقیناً برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی رات میں انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ چور آتا ہے اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں مال بھر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے سے آتے ہیں اور اس چور کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے تجھے تو کل منع کیا تھا کہ دوبارہ نہیں آنا، آج تو پھر آ گیا۔ کہتا ہے، حضرت میرے گھر پریشانی ہے، غریبی ہے، اللہ اکبر، مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ جاتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے اس رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ غریب تھا، آج مجھے اس پر رحم آ گیا، یا رسول اللہ، پریشان تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، وہ کل پھر آئے گا، وہ تم سے جھوٹ بول کے گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس رات میں تاک میں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرنے لگتے ہیں۔ وہ چور آتا ہے اور پیچھے سے اسے دبوچ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بار بار کہا ہے کہ چوری مت کر، اللہ اکبر، لیکن تم ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ۔ وہ چور حضرت ابو ہریرہ سے کہتا ہے، اے ابو ہریرہ، جب تم رات کو سویا کرو تو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، یقیناً تم کبھی غریب نہیں ہو سکتے اور اللہ تبارک و تعالی
تمہارے لیے ایک سپاہی بھی معین کر دے گا۔ جب صبح ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ کیا وہ بچا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس نے مجھے ایک وظیفہ بتا دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خبردار ابو ہریرہ، وہ کوئی چور نہیں تھا، وہ شیطان تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں وظیفہ بتا گیا۔ آیت الکرسی پڑھا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکتیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتیں فرمائے گا، تمہارے مال میں برکتیں ہوں گی۔ اگر تمہیں آیت الکرسی یاد ہے تو رات کو جب سویا کرو تو اسے پہلے پڑھا کرو، ساری رات فرشتے حفاظت کریں۔